عمران خان نے اپنی سیاست کو بند گلی میں دھکیل دیا۔ کیا واقعی پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں آ گئی؟ عمران خان کا بنا بنایا کھیل کیسے بگڑ چکا؟ ہنگامہ خیز کالم نگار حفیظ اللہ نیازی نے اپنے کالم میں ملکی سیاسی صورتحال بالخصوص پی ٹی آئی کے بارے میں اپنے روایتی انداز میں تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھا کہ تحریک انصاف توڑ پھوڑ کے حتمی مراحل میں اپنے گندے کپڑے تندہی سے بیچ چوراہے خوش و خضوع سے دھونے میں مصروف ہے۔ ملکی سطح پر پی ٹی آئی قیادت کے جتنے نمایاں نام، پارٹی میں اتنے ہی تنازعات اور اختلافات، ہر آدمی دوسرے کو اسٹیبلشمنٹ کا موہرا گردانتا ہے۔ عمران خان کی غیر معمولی مقبولیت، اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے کی مرہون منت، بلا شبہ سوشل میڈیا نے چار چاند لگائے۔ سوشل میڈیا کے جتنے کرتا دھرتا، خصوصاً یوٹیوبرز با جماعت اسٹیبلشمنٹ کے عنایت کردہ ہیں۔ عمران خان کی نئی نویلی مقبولیت پر لاکھوں ناظرین، ڈالروں کی بارش نے سب کو بطل حرید بننے پر مجبور کر دیا۔ سوشل میڈیا ہینڈلرز کی عمران خان کی جیل میں چاندی ہے، سوشل میڈیا مفاہمت میں آڑے ہے۔ اگر عمران خان مفاہمتی سیاست اپناتا ہے تو سوشل میڈیا کو عمران خان حمایت یا مخالفت دونوں صورتوں میں مالی دیوالیہ رہنا ہے، مخاصمت میں ان کا روزگار ہے۔ کالم نگار کے بقول، اگرچہ مفاہمتی عمل 3 سال سے زور و شور سے جاری ہے، پچھلے 1.5 سال سے مفاہمتی عمل کو ڈیجور قیادت نے آگے بڑھایا۔ خان صاحب کی پشت پناہی اور اصل آشیرواد بھی انہی لوگوں کو حاصل ہے۔ دوسری طرف ڈیفیکٹو قیادت اور لواحقین گروپ متحرک تاکہ اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ خان صاحب بنفس نفیس پچھلے 3 سال سے دباؤ اور مفاہمت دونوں کے توازن میں خرچ ہو چکے ہیں۔ حفیظ اللہ نیازی نے ماضی یاد دلاتے ہوئے لکھا کہ ستمبر 2022 میں عمران خان نے بذریعہ صدر عارف علوی جنرل باجوہ سے 2 ملاقاتیں کی۔ زباں زد عام خاص و عام کے ان ملاقاتوں میں جنرل باجوہ کا رویہ توہین آمیز تھا، جبکہ سامنے بیٹھے عمران خان کسمہ پرسی کی تصویر تھے۔ منکسر المزاجی کا عالم جنرل باجوہ کو غیر معینہ مدت توسیع دینے کا عندیہ دے ڈالا۔ 23 اکتوبر کو صدر علوی سے صدر ہاؤس میں میری خواہش پر تفصیلی ملاقات ہوئی۔ گزارش لے کر گیا کہ وطن کی فکر نے گھائل کر رکھا ہے۔ صدر محترم جنرل عاصم منیر، نواز شریف اور عمران خان کو ایک کمرے میں اکٹھا بٹھائیں، تینوں کو ذات کو منہا رکھنے کی ترغیب دیں، خدا کے واسطے وطن عزیز کو سیاسی عدم و استحکام کے گرداب سے نکالیں۔ صدر صاحب کا میری آہ و بکا پر دل ضرور پسیجا، مگر میری تجویز کے سامنے بے بس نظر آئے کہ جنرل صاحب اپنے آپ کو سیاسی عمل سے دور رکھتے ہیں۔ کالم نگار نے بانی پی ٹی آئی کو طنز و تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے لکھا کہ پوچھنا بنتا ہے کہ باوقار بااصول عمران خان، آپ ستمبر 2022 میں جنرل باجوہ سے کیوں ملے؟ کیا بچوں کے رشتوں کا مشورہ لینا تھا؟ یقیناً آپ مفاہمت کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ آج جو مفاہمتی عمل جاری ہے اسی پس منظر میں ہی ہے اور اس کا صحرا عمران خان کے سر پر ہے۔ مانتے ہیں آر نہیں کہ آج پی ٹی آئی قیادت اسٹیبلشمنٹ کی منظور نظر ہے تو عمران خان کی ذاتی پیشکش ہے۔ بیرسٹر گوہر، علی امین، بیرسٹر سیف، عمر ایوب، وقاص اکرم وغیرہ کی تعیناتی عمران خان نے ہی اپنے دست مبارک سے کی ہے تاکہ مفاہمتی عمل کے لیے سہولت کاری کریں۔ گوہر خان، علی امین، اعظم سواتی، عمر ایوب، وقاص اکرم پر مفاہمت کی تہمت ناحق لگانا یا ان کے خلاف دشنام ترازی کرنا کہ جیسے اس عمل کے موجد یہ لوگ ہیں، سراسر زیادتی ہے۔ حفیظ اللہ نیازی نے عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے مزید لکھا کہ عمران خان صاحب، آپ کا وکٹ کے دونوں اطراف کھیلنا آپ کے لیے مزید خرابی اور سیاست کو بند گلی میں دھکیل چکا ہے۔ عمران خان کا حقی، سچی، اصلی ایجنڈا مفاہمتی گروپ کے پاس ہے۔ دوسری طرف بہنیں، سلمان راجہ اور اس قبیل کے درجنوں دیگر ورکرز فقط خون گرم رکھنے کے لیے زیر استعمال ہیں۔ البتہ بیگم صاحب کو فیصلوں میں خصوصی مقام یقیناً حاصل ہے۔ خاطر جمع خان صاحب نے چن چن کر پارٹی کے عہدے ایسوں کو دیے، اسی لیے کہ مفاہمتی عمل کو پروان چڑھائیں۔ نتیجتاً پارٹی ہر سطح پر، ہر مد میں اسٹیبلشمنٹ کی گرفت میں، اسٹیبلشمنٹ کے رحم و کرم پر بلکہ مکمل کنٹرول میں ہے۔ کالم نگار کے مطابق تحریک انصاف کی حالیہ افراد اور تفرید سے چند ہفتے پہلے امکان تھا کہ مفاہمتی معاہدہ طے پا جائے گا۔ عمران خان کی خام خیالی کہ اسٹیبلشمنٹ باوجہ سوشل میڈیا دباؤ زیادہ رعایت دے گی، بنا بنایا کھیل بگڑ چکا ہے۔ اعظم سواتی سمیت آج ہر مفاہمتی ٹیم ممبر فرسٹریشن میں بیچ چوراہے میں بھانڈا پھوڑ رہا ہے، جبکہ مفاہمتی عمل فی الحال قصہ پارینہ بن چکا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ مخالفت گروپ کا سوشل میڈیا کو اکسانا اور پھر سوشل میڈیا کا مفاہمتی گروپ پر بپھرنا جلتی پر تیل کا کام کر گیا۔
बदकिस्मती से इमरान खान के मसाइल और इब्तला का असल आगाज भी अब हुआ चाहता है। सियासी हिकमत अमली में यकसर बांझ इमरान खान मायूसी में अपनी ही पार्टी की तोड़फोड़ के अमल को मजीद हवा देंगे। तहरीक इंसाफ में अनार की तो राय इम्तियाज रहेगी। सानेहा ही फेडरेशन की मकबूलियत, बड़ी जमात अपने ही लीडर की नाअहली और नालायकी बिना गंभीर बहरान की जद में है। पार्टी वसाइल, ताकत, मकबूलियत सब एक दूसरे को जेर करने में मसरूफ हो रहे हैं। खदशा कि इस खींचातानी में पार्टी खर्च न हो जाए। कॉलम निगार की राय से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिए।